بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 29 آج ہم زیر باس لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان الباب الثانی، الرکن الثانی، اور الرکن الثانی میں الفصل الثالث، اور الفصل الثالث میں الموضوع الاول کا جو دوسرا مسئلہ ہے اس کو آج ہم زیر باس لے کر آئیں گے۔ اسی کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ سبق ہوگا اور اسی پہ ہم بحث کریں گے، اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کا تعارف اور اس کی تفصیل، اور اسی تفصیل میں سے پہلا مسئلہ جو الموضوع الاول میں پہلا مسئلہ تھا حق مہر کا حکم، اس کے حوالے سے ہم نے سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الاول، اور الموضوع الاول میں سے بھی امام رحمہ اللہ نے جو آگے تقسیم فرمائی ہے وہ دوسرا مسئلہ یعنی حق مہر کی مقدار کے حوالے سے جو بحث ہے، فقہاء کا اختلاف ہے، سبب اختلاف ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق۔ اس سے قبل ہم الرکن الثانی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ الرکن الثانی فی شروط العقد، اور اس میں آگے 3 فصلیں ہیں۔ فصل اول فی الاولیاء، فصل ثانی فی الشہود، اور تیسرے نمبر پر فی الصداق۔ جو تیسرے نمبر والی فصل ہے مہر کے حوالے سے، اس پہ ہمارا گفتگو کر رہے ہیں اور وہی ہمارا موضوع بحث ہے۔ گزشتہ 2 فصول جو ہیں الحمدللہ ہم نے گزشتہ کئی اسباق میں ان کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ نے ان اسباق کو اچھے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق چونکہ فصل الثالث کے حوالے سے ہے تو اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ الفصل الثالث فی الصداق، یہ مہر کے حوالے سے ہے، اور الموضوع الاول جو ہے فی حکم الصداق و ارکانہ، یہ مہر کے حکم اور اس کے ارکان کے حوالے سے ہے۔ اور اس فصل میں 6 مواضع میں الگ الگ بحث ہوگی۔ پہلے نمبر پر فی حکمہ و ارکانہ جو ہمارا موضوع بحث ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الموضوع الثانی فی تقرر جمیعہ للزوجہ، اس کو جو وقت مقرر ہے اس کے حوالے سے کہ کب دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر فی تشدیدہ، اس کے نصف ہونے کے حوالے سے کن حالات میں یہ حق مہر جو ہے آدھا ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر التفویض و حکمہ، اس کو سپرد کر دینا، اس کے حوالے سے۔ 5ویں نمبر پر الاصدقۃ الفاسدہ و حکمہ، فاسد حق مہر اور اس کے حکم کے حوالے سے۔ 6 نمبر پر فی اختلاف الزوجین فی الصداق، مہر میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ ہمارا موضوع بحث جو ہے الموضوع الاول ہے فی حکمہ و ارکانہ۔ تو گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے اس کا ابتدائی تعارف اور جو ابتدائی چیزیں تھیں وہ دیکھی۔ اس سے آگے انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ الفصل الثالث میں الموضوع الاول کا تعارف کچھ یوں ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الموضوع الاول وفی هذا الموضوع فیہ 4 مسائل، اس میں 4 مسائل میں گفتگو ہوگی۔ الاولا، پہلا جو ہے فی حکم ہی، اس کے حکم کے حوالے سے ہے۔ پہلا مسئلہ حق مہر کا حکم کیا ہے۔ گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے اس کو سیکھا کہ واجب ہے، مستحب ہے یا مندوب ہے، اور دلائل قرائن کے اعتبار سے ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ تابعین کا عمل ہے، اور اللہ کے حکم کے جو وجوب والا حکم ہے اس میں کوئی قرینہ صارفہ موجود نہیں ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے اور مسلسل صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، تو یہ حکم جو ہے وجوب کا ہے۔ اور اسی طرح الثانیہ، دوسرا جو ہے فی قدرہ،
دوسرا مسئلہ حق مہر کی مقدار کے حوالے سے ہے جو آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. تیسرے نمبر پر فی جنسی ہی و وصفی ہی، جنس اور وصف کے حوالے سے. چوتھا مسئلہ اس کو جلدی کرنے کے حوالے سے یعنی فی تاجیل ہی. ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں جی. دیکھتے ہیں حق مہر کی مقدار کا جو مسئلہ ہے وہ کیسا ہے. المسئلہ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، وَأَمَّا قَدْرُهُ، جہاں تک اس کی مقدار کی بات ہے، فَإِنَّهُ مُتَّفَقُ، بس سارے کے سارے فقہاء متفق ہے، علی اس بات پر، انہ بے شک، لیس لأکثر نہیں ہے اس کی زائد مقدار یعنی کثرت میں، حد کوئی حد، واختلف اور اختلاف ہے، فی اقل ہی اس کی کم مقدار میں، فقال الشافعی و احمد و اسحاق و ابو ثور و فقہاء المدینہ من التابعین لیس لاقلہ حد. امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، امام اسحاق، ابو ثور مدینہ کے فقہاء جو تابعین میں سے ہیں ان کے نزدیک لیس لاقلہ حد، اس کی کم مقدار کی کوئی حد نہیں ہے. کم بھی ہو سکتا ہے اور زائد بھی، یعنی ان فقہاء کے نزدیک اس کی کمی اور زیادتی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. عزیز طلباء کرام، یہاں پر یہ مسئلہ زیر غور ہے اور بڑا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے حق مہر کے زائد ہونے کے حوالے سے، کثرت کے حوالے سے کوئی پابندی مقرر نہیں کی، اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اعلیٰ کی کوئی حد نہیں ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کے اس کی جگہ دوسری لانا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، تو جو تم نے حق مہر لیا ہے اس کو واپس لینے کا تمہارے پاس اختیار نہیں. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگرچہ تم نے ان کو قنطار دیا. اب قنطار کی تفسیر میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن جو راجح اور لغوی معنی ہے وہ یہی ہے، مال کثیر، بہت زیادہ مال. اور جب کثیر کا لفظ آ جائے تو آپ اس بات سے واقف ہے کہ جمع کثرت جو ہوتی ہے، تین سے بڑھ کے الی ما لا نہایت لہ، جس کی انتہا نہ ہو، یعنی اس میں حد بندی اور مقرر کرنے کے حوالے سے شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، انہوں نے وہ اس بات کے عمل پیرا تھے اس بات پر کہ زائد کی کوئی حد نہیں ہے. جیسا کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں، جو ان کی کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس میں ایک روایت لے کے آئے ہیں جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو ان سے نکاح فرمایا، اور ان کا حق مہر جو ہے وہ 40,000 جو ہے مقرر کیا گیا، 40,000 درہم. تو فقہاء کے نزدیک زائد کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. اسی طرح ایک اثر بھی منقول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ میں ایک حد مقرر کر دوں کہ اس سے زائد حق مہر جو ہے وہ نہیں باندھا جا سکتا. کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا، میں نے اس کا ارادہ کیا کہ میں یہ حکم نافذ کروں، تو پھر اللہ رب العزت کا یہ فرمان مجھے یاد آیا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. ایک یہ اثر ہے جو سنن ابی داؤد کے حوالے سے موجود ہے، اور ایک واقعہ مشہور بھی ہے کہ ایک عورت نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی. بہرکیف یہ اثر منقول ہے، تو اس اثر سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زائد کی کوئی حد نہیں ہے. اب زائد کے حوالے سے تو ہمارا یہ الحمدللہ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو گیا کہ زائد کی کوئی حد نہیں ہے.
تو اگلا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ فقہا جو ہے ان کے نزدیک لیس لأقلہ حد، کم کے لیے بھی کوئی حد نہیں ہے. میاں بیوی جس بات پر راضی ہو جائیں وہ حق مہر بن سکتا ہے، وہ جس مرضی چیز پر راضی ہو جائے. اس کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس نے خود اپنا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور آپ خاموش رہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کو حاجت نہیں تو میرے ساتھ نکاح فرما دیجیے. آپ نے اسے کہا التمس ولو خاتما من حدید، اگر سے لوہے کی انگوٹھی ہی لے آ. جب کچھ نہ ملا تو آپ نے قرآن حفظ کروانے کے بدلے میں نکاح فرما دی ہے. اسی طرح ایک جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، یا غالباً سنن نبی داود میں ہے، کہ ایک عورت نے نالین کے بدلے میں، 2 جوتوں کے بدلے میں نکاح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو راضی ہے اپنے اس مال پہ اور نفس پہ؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی میں راضی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو برقرار رکھا اور اس کی اجازت دی. اسی طرح کبار تابعین رحمہ اللہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ عقل کے حوالے سے حد بندی کے قائل نہیں تھے. جیسا کہ یہ سکرین پر ایک روایت موجود ہے، یہ بھی سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے. اس میں بیان کرتے ہیں کہ بشر رجل بجاریہ، ایک عورت کے خوشخبری دی گئی ایک مرد کو ایک بچی کے حوالے سے. فقال رجل ہبھا لی، کہ وہ ہبہ کی صورت وہاں پہ بن رہی تھی تو اس کی خوشخبری تھی. تو اس نے کہا ہی لک، بندے نے کہا کہ یہ عورت تیرے لیے ہے، اس کو میں نے تحفہ کر دیا تیرے لیے. فسئل عنہا سعید بن المسیب، سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، یہ کبار تابعین میں سے ہیں اور بعض ان کو سید التابعین بھی کہتے ہیں. فقال، تو وہ کہتے ہیں لا تحل الہبۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے ہبہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. ولو اصدقها صوتا احلت، اگر وہ کپڑا یا کوئی بھی معمولی سی چیز بھی اس کا مہر مقرر کر دے تو احلت، یہ عورت حلال ہو جائے گی. یہ بھی سنن الکبریٰ کی روایت ہے، اس کا حوالہ بھی موجود ہے. بہرکیف ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ ہے کہ عقل کے حوالے سے، عقل کی مقدار علماء نے کوئی مقرر نہیں کی، لیکن اس مسئلے میں اب اختلاف آ گیا. بعض علماء اور فقہا ایسے ہیں جنہوں نے عقل کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، بعض ایسے ہیں جنہوں نے مقرر کی ہے. اب ہم اپنا سبق دیکھتے ہیں. سبق یہ ہے جی وَكُلُّ مَا جَازَ، اور ہر وہ چیز جائز ہے مہر میں، ان یکون ثمنا وقیمۃ لشیء، جو کوئی قیمت ہو یا کسی چیز کا عوض بن جائے، کسی چیز کی قیمت بن جائے. جاز ان یکون صداقہ، تو جائز ہے کہ وہ مہر بن جائے. وہ معمولی سے معمولی قیمت ہو، وہ کسی چیز کو خریدنے کے لیے قیمت ہو، یا کسی چیز کا کوئی کرایہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ مہر بن سکتی ہے. وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ مِّنْ أَصْحَابِ مالک، اصحاب مالک میں سے جو ابن وہب ہے ان کا موقف بھی یہی ہے. وَقَالَ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ بوجوب تحدید اقلہ، وہ اس حق مہر کے تحدید مقرر کرنے میں وجوب کے قائل ہے. بوجوبی، وجوب کے قائل ہے، تحدید اقلہ، حق مہر کے کم سے کم جو حد بندی ہے، جو کم سے کم درجہ ہے اس کی تحدید کرنے کے، حد بندی کرنے کے قائل ہے. وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا، اور اس میں اختلاف ہوا. فالمشہور فی ذلک مذہبات، اس میں 2 مذہب جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. نمبر 1 احدہما مذہب مالک و اصحابہ، امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب اور ان کے ماننے والے. والثانی، اور دوسرا مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ و اصحابہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ کم مقدار مقرر کرنے میں وجوب کے قائل ہیں. یعنی کم سے کم جو مقدار ہے مہر کی وہ وجوب ہے، واجب ہے کہ اس کو مقرر کیا جائے. اب یہاں پر 2 گروہ بن گئے. نمبر 1 وہ گروہ جو عقل کی حد بندی کا قائل نہیں ہے،
اور وہ ہیں شافعی اور حنابلہ، انہوں نے نہ اقل میں تحدید کی ہے نہ اکثر میں تحدید کی ہے۔ اور دوسرا گروہ جو قائلین ہے تحدید کے، حد بندی کے، وہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے۔ فاما مالک، جہاں تک امام مالک رحمہ اللہ کی بات ہے، فقال، تو انہوں نے کہا، اقلہ، اس کا جو کم ترین درجہ ہے، ربع دینار من الذهب او 3 دراہم کیلا من فضة۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کم سے کم درجہ جو ہے وہ اقل ربع دینار، 1 دینار کا چوتھائی حصہ، من الذهب، جو سونے کا دینار ہوتا ہے، او 3 دراہم، یا 3 درہم، کیلا من فضة، 3 درہم کے برابر مقدار کی چاندی جو ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ او ما یساوی، یا وہ جو برابر ہو، الدراہم الثلاثہ، 3 درہموں کے، یعنی کوئی ایسی چیز جس کی قیمت 3 درہم کے برابر ہے، یا 3 درہم یا اتنی چاندی، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی قیمت 3 درہم چاندی ہے، تو وہ اس میں حق مہر ہے۔ آنی، میری مراد یہ ہے، دراہم الکیل فقط فی المشہور، یعنی جو درہموں کی ماپ ہے، وزن ہے، ان کا جو کیل ہے وہ ہونا چاہیے، فی المشہور، یہی مشہور مسلک ہے۔ عزیز طلباء کرام، دینار اور درہم کے وزن کے حوالے سے بھی اب ایک لمبی چوڑی تفصیل اور بحث ہے۔ بہرکیف ایک اشارہ کیے دیتا ہوں، وہ ہے دینار کے وزن کے حوالے سے امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں، نائل الاوطار میں، امام شوکانی رحمہ اللہ نے مغنی ابن قدامہ جو ہے اس میں، اور القاموس، ان 4 کتب کے حوالے سے جو ایک دینار کا وزن ہے، جو اس کی بنیادی تعریف اور تحدید کی گئی، وہ یہ ہے کہ الدینار مثقال والمثقال درہم و3 اصباع درہم، دینار مثقال ہوتا ہے، اور مثقال جو ہے وہ 1/3 درہم کا ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو یہ آیا ہے کہ تقطع ید السارق فی ربع دینار، اب اس کی بھی تحدید، اور یہاں پر جو ہمارا دینار اور درہم کا مسئلہ چل رہا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اسی حدیث کو بنیاد بنا کر یہ بات اور یہ موقف پیش کیا کہ کم سے کم مقدار اتنی ہونی چاہیے جس سے چور کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، اور چور کا ہاتھ جو ہے وہ ربع دینار پر کاٹا جا سکتا ہے۔ تو دینار کا وزن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 دینار 4 ماشے کا ہوتا ہے، اور 4 ماشا 4 رتی، یعنی 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کی زکوٰۃ کے حوالے سے مقرر کیا، وہ 20 مسقال یعنی 20 دینار مقرر فرمائے تھے، اور 20 دینار کا وزن موجودہ تحقیق کے مطابق 7.5 تولے بنتا ہے۔ تو دینار جو ہے وہ 4.5 ماشے کا بنتا ہے، اس میں سے تقریباً 1.25 ماشا جو ہے ربع دینار، 4.5 کے 4 حصے کر لیں، ربع دینار تقریباً 1.25 ماشا جو ہے وہ موجودہ حق مہر کے قائل ہے امام مالک رحمہ اللہ۔ اسی طرح درہم کی تحدید اور تقسیم کے حوالے سے بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ جو تفصیل کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ ایک کتاب ہے اسلامی اوزان کے حوالے سے، جدید تحقیق ہے اس میں، اس کی طرف رجوع کرے۔ وہ لکھی ہے فاروق اصغر صارم رحمہ اللہ نے، فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہے اسلامی اوزان۔ یہ اس کتاب کے ناشر ہیں ادارہ احیاء التحقیق الاسلامی گجرانوالہ سے، تو گجرانوالہ سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ فاروق اصغر صارم صاحب مصنف ہیں، اور کتاب کا نام اسلامی اوزان ہے۔ جو اوزان کی تحدید اور تقسیم کے حوالے سے تفصیل کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کتاب کا لازمی مطالعہ کرے۔ بہرکیف ہم جو بات پڑھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ربع دینار جو ہے یہ کم سے کم اقل ترین مقدار ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی 500 حق مہر باندھ دیں، 200 حق مہر باندھ دیں، شادی پہ لاکھوں کا خرچہ، لیکن حق مہر پہ جا کے 200 400۔ فقہا کے نزدیک یہ بات
بالکل بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ فقہا نے جو کم سے کم تحدید فرمائی وہ ربع دینار کی ہے، جو تقریباً 1.25 ماشا سونا بنتا ہے۔ فقہا میں سے جو سب سے کم مقدار مقرر کی گئی وہ ربع دینار ہے، اور ربع دینار جو ہے یہ تقریباً 1.25 ماشے کا بن رہا ہے، اور 1.25 ماشا جو ہے 1 دینار 4 ماشا 4 رتی کا بن رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے ہاں غلطی پائی جاتی ہے وہ بہت ہی سنگین غلطی ہے، جو کم سے کم اقل مقدار سے بھی کم ترین ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں 2024 میں 24 کیرٹ جو سونا ہے اس کا ریٹ 2,51,000 کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے۔ تو اس میں 10 گرام سونے کی قیمت تقریباً 2,46,000 تک بنتی ہے۔ 4 ماشا 4 رتی جو ہے یہ تقریباً 4.37 گرام سونا بنتا ہے، 4.37 یہ اتنے گرام سونا بنتا ہے۔ تو اس میں جو 1.25 ماشا ہے، جب ہم 4.37 کو 4 پر تقسیم کریں گے تو یہ بنے گا 1.09۔ تو اس اعتبار سے جب 2,46,000 کو 10 پر تقسیم کریں گے تو وہ ہمارا بن رہا ہے تقریباً 24,600 روپیہ۔ تو اس اعتبار سے جو اقل ترین مقدار ہے ربع دینار والی بھی، جس میں 1.25 ماشا بنتا ہے، وہ تقریباً 24 سے 25,000 کے درمیانی مقدار جو ہے یہ اقل ترین مقدار ہے موجودہ دور میں حق مہر کی۔ اب اس دور میں 500، 1000 یا 200، 300 والا حق مہر، 5,000 والا حق مہر، یہ ساری صورتیں جو ہے ان فقہا کے نزدیک جنہوں نے عقل کی مقدار متعین کی ہے یہ ناجائز ہیں۔ ہاں، وہ فقہا جنہوں نے عقل کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں کی وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ بہرکیف یہ ایک موجودہ معاملے کے حوالے سے ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے او ما یساوی احدہما، ان دونوں میں سے جو جس کے مساوی ہے وہ کم ترین حق مہر ہو سکتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب پڑھا۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اس حوالے سے پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی اور سیکھنے کی کوشش کی، والباب الثانی رکن الثانی، الفصل الثالث کے تعارف اور تفصیل میں سے، فصل الثالث میں سے الموضوع الاول، اور موضوع الاول میں سے دوسرا مسئلہ حق مہر کی مقدار کے حوالے سے جو فقہا کا اختلاف ہے تحدید کے حوالے سے، خاص کر اس میں ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کا موقف سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی باب سے آگے جو ہے حق مہر کی مقدار کا جو مسئلہ ہے، جو آگے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے اور دیگر فقہا کے جو دلائل ہیں، اختلاف ہے، سبب اختلاف ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ حق مہر ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔